برادران اسلام، عربی لغت میں برزخ دو چیزوں کے درمیان روک کو کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے۔ برزخ مرنے کے دن سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک کا زمانہ ہے۔ جو مرا وہ برزخ میں داخل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائے، مسجود ملائک بنایا اور بہشت کو ان کا مسکن بنایا۔ پھر ان کی منشا تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا۔ اس طرح ان کے لیے پہلا گھر جنت، دوسرا گھر دنیا، تیسرا گھر برزخ، چوتھا گھر پھر جنت مقرر کیا، اور اولاد آدم کے لیے اول گھر ماں کا پیٹ، دوسرا دنیا، تیسرا برزخ، چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا۔ ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمائے، دنیا کو دار عمل قرار دیا، پسندیدہ اور غیر پسندیدہ اعمال کی تعلیم کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا۔ سب انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کو حق ماننے والے مومنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے۔ موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے۔ اس میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے۔ حقیقی جزا سزا حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی، یہ تمام ذریت آدم علیہ السلام زمین میں سما نہ سکے گی۔ فرمایا، میں موت کو پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، موت کو پیدا کیا گیا تو ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہے گی۔ ارشاد ہوا، میں امید کو پیدا کروں گا۔ دوستو، موت کی تمنا کی ممانعت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت سے گھبرا کر ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ بہت ہی مجبور ہو جاؤ تو ان الفاظ میں دعا کیا کرو، اے اللہ، مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی میں بھلائی ہو، اور اگر میرے لیے ہی موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی دعا اور تمنا نہ کرے، اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر خیر ہی کو بڑھاتی ہے۔ یعنی عمر بری چیز نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں مومن خیر ہی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ شخص یا تو نیک ہے تو شاید نیکی زیادہ کرے، اور یا بدکار ہے تو ممکن ہے کہ بدی سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب بن جائے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے مگر اس وقت کہ اسے اپنے عمل پر بھروسہ ہو، اور جب تم دیکھو کہ اسلام میں 6 چیزیں عام ہو رہی ہیں تو موت کی تمنا کرو، اور اگر تمہاری جان
تمہارے ہاتھ میں ہو تو اسے چھوڑ دو۔ 1 کسی کا ناحق قتل کرنا، 2 بچوں کی حکومت، 3 کمینوں کی کثرت، 4 جاہلوں کی حکومت، 5 انصاف کی خرید و فروخت، اور 6 قرآن کو گا کر پڑھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ باتیں عام ہو جائیں اور لوگ ان کو دل سے برا سمجھنا چھوڑ دیں تو ایمان کا ادنا درجہ ہے، تو ایسے نازک وقت میں موت کی تمنا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ برادران اسلام، اب سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا دلچسپ واقعہ۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت کو حکم ہوا کہ تو ابراہیم سے یہ کہہ دے کہ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو تڑپ اٹھے اور فرمایا، اے ملک الموت، تو اسی وقت میری روح قبض کر لے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح پسینے کے ساتھ نکلتی ہے اور کافر کی جان اس طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح گدھے کی۔ مومن سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں، موت کی سختی ان کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور کافر نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا بدلہ اس کو اس طرح دیا جاتا ہے کہ موت اس پر آسان کر دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو ہر چیز میں اجر ہی اجر ہے، یہاں تک کہ موت کی سختی میں بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پیشانی پر پسینہ چھوڑ کر وفات پاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی موت قریب آئے تو اس میں 3 علامتوں کو غور سے دیکھو۔ 1 اگر پیشانی عرقآلود ہو، 2 اس کی آنکھیں پرنم ہو جائیں، 3 اور اس کے نتنے پھول جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ کی رحمت ہوئی، اور اگر اس طرح خرخر کرنے لگے جیسے اونٹ گلا گھٹنے کے وقت کرتا ہے، اور اس کا رنگ سرخ ہو جائے اور اس کی باچھیں راکھ کے رنگ کی ہو جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ تھک کر عبادت سے کنارہ کش ہو گئے۔ پھر انہیں خیال ہوا کہ اگر ہم قبرستان کی مجاورت کریں تو شاید ہماری حالت سدھر جائے۔ اسی خیال سے وہ قبروں کے مجاور بن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ وہاں ایک مردہ نمودار ہوا۔ اس نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ میری موت پر 80 برس کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن موت کی تکلیف اب تک محسوس کرتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ موت کی تکلیف مردے کو اس وقت تک محسوس ہوتی رہے گی جب تک وہ قبر میں ہے۔ یہ تکلیف مومن کے لیے تمام تکلیف سے بڑھ کر ہے اور کافر کے لیے بڑی سہل ہے، کیونکہ اس کی تکلیف تو موت کے بعد عذاب دائمی کی شکل میں آنے والی ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں کھا کر مرنا بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کی کیفیت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے لوہے کی کانٹوں دار سیخ میرے پیٹ میں داخل کی گئی، سیخ کے کانٹے میری رگوں میں الجھ گئے اور پھر نہایت زور سے وہ سیخ کھینچ لی گئی۔ اس بیان پر ملک الموت نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر بھی آسانی کی۔ مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم نے موت کی کیا کیفیت پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، موت کے وقت میرا حال بالکل اس چڑیا جیسا تھا جو زندہ کڑاہی میں تلی جا رہی ہو کہ نہ مر کر راحت پاتی ہے اور نہ اس تکلیف سے نجات پا کر اڑ سکتی ہے۔ موت کی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی مروی ہے کہ جاکنی میں میرا حال بالکل اس بکری جیسا ہے جس کی کھال قصاب اتار رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جان نکالنے کے لیے فرشتے بندے کو گھیر کر محبوس کر دیتے ہیں، اگر ایسا نہ کریں تو سکرات موت کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہیں کہ بندے جنگلوں اور میدانوں میں بھاگ جائیں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، شہید کو موت کے وقت بہت معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بندے پر وہ گھڑی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے جب روح ہنسلی کے پاس پہنچتی ہے۔ اس وقت بندہ اتنا بے چین ہونے لگتا ہے کہ اس کا سانس اوپر کو چڑھنے لگتا ہے، لیکن شہید اس سے مستثنیٰ ہے۔ حضرت ابو فتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل ہونے کے وقت اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تکلیف تم کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ ان سے کہا جائے گا، اے ملک الموت، تو مر جا۔ یہ سنتے ہی وہ اتنی زوردار چیخ ماریں گے کہ اگر آسمان اور زمین والے سن لیں تو دہشت سے مر جائیں۔ اس چیخ کے بعد ملک الموت علیہ السلام مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اور زیادہ بیان کیا ہے کہ ملک الموت کی موت ساری مخلوق کی موت سے سخت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ناگہانی موت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا ناگہانی موت مکروہ ہے؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ کیسے مکروہ ہوگی؟ میں نے تو ناگہانی موت کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ مومن کے لیے تو راحت ہے لیکن فاجر کے لیے حسرت و نامرادی ہے۔ یعنی اچانک مرنا نیکوں کے لیے تو اچھا ہے لیکن بروں کے لیے برا ہے کہ توبہ اور عمل صالح کا موقع ہی نہیں ملتا۔ نزع کے وقت کی تلقین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا جنت میں داخل ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہارے بچوں کی زبان جب کھلے تو سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب ان کی موت کا وقت قریب ہو تب بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس شخص کا اول اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ اگر 1000 برس بھی زندہ رہا پھر بھی اس کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی میت کے پاس حاضر ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس بندے کا خاتمہ اس کلمے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے یہ کلمہ توشہ جنت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کی وفات کے وقت ملک الموت آئے۔ جب اس کے اعضاء کو چیر کر دیکھا تو کوئی نیکی کی علامت نہ ملی، پھر اس کے دل کو چیرا تو اس میں بھی کوئی چیز نہیں پائی، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو چیر کر دیکھا تو اس کی نوک زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کی بخشش ہو گئی۔ مومن کی روح کو زمین و آسمان کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خاتم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے، جس میں بیان ہے کہ مومن کی روح کو آسمان و زمین کے تمام فرشتے مبارکبادیاں دے چکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرحبا اس روح کے لیے اور مرحبا اس جسم کے لیے جس سے یہ پاک روح نکلی ہے۔ پھر اس کو جنتی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میرا حکم ہو چکا ہے کہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں ملاؤں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس وقت اس روح کو جسم میں لوٹانے کا حکم ہوتا ہے اور فرشتے لے کر چلتے ہیں تو یہ لوٹنا اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ نکالنے کے وقت بھی اس کو اتنی ناگواری کا اظہار کرتی ہوئی کہتی ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا اس جسم کی طرف لے جا رہے ہو جس کے اندر میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس جسم میں تجھ کو لوٹا دیں، چنانچہ وہ لوٹائی جاتی ہے، اور اسی وقفے میں اس کے جسم کو لوگ غسل دے کر کفن میں لپیٹ چکے ہوتے ہیں۔ فرشتے اس روح کو جسم میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت عطا خراسانی کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 40 تک محکمہ قضا کا قاضی رہا۔ قاضی یعنی عدالت کا جج۔ جب وہ شدید بیمار پڑا تو اس نے کہا، میرا گمان ہے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا۔ میں اگر مر جاؤں تو ایک کام کرنا کہ 4-5 روز تک مجھے گھر میں رو کے رکھنا۔ اس عرصے میں اگر کوئی خاص کیفیت میری دیکھو تو مجھے آواز دے کر پوچھنا۔ چنانچہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک صندوق میں رکھ دیا گیا۔ 3 روز گزرنے کے بعد جب اس کے جسم سے اتنی بدبو آنے لگی کہ گھر والے پریشان ہو گئے۔ مجبوراً ایک شخص نے اس کی لاش کو پکارا اور کہا، یہ کیسی بدبو تیرے جسم سے آ رہی ہے؟ اس مردے کو حکم خداوندی ہوا اور وہ بول پڑا۔ اس نے بدبو کی وجہ یہ بیان کی کہ میں 40 برس قاضی رہا،
لیکن کسی مقدمے میں جانبداری اور بے انصافی کی تہمت مجھ پر نہیں لگ سکی۔ البتہ ایک مقدمہ ایسا آیا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک کی طرف میرا رجحان اور میلان تھا، اس لیے اس کے فریق کے مقابلے میں اس شخص کی بات پر میں نے زیادہ توجہ دی اور ہمدردی سے کان لگا کر سنتا رہا۔ میرے کان نے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر یہ بے انصافی کی تھی، اسی کان سے یہ بدبو آ رہی ہے جس سے تم لوگ پریشان ہو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اس کی لاش کا صندوق سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت صالح بن حبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میرے ایک پڑوسی کی وفات ہو گئی، پھر اس کی وفات کے بعد بیٹھ کر اس کے اعمال کا ذکر میں کرنے لگا تو وہ شخص بول پڑا اور کہنے لگا، میں نے جس گناہ سے مغفرت چاہی وہ بخش دیا گیا، اور جس سے مغفرت نہ چاہی وہ جوں کا توں باقی رہا۔ میں نے انار کا ایک دانہ خیرات کر دیا تھا، اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھی گئی۔ ایک رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، میں نے قرأت بلند آواز سے کی تو میرا پڑوسی سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بھی نماز پڑھی۔ اس کے سبب سے میرے لیے بھی ایک نیکی لکھی گئی۔ ایک دن میں کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سائل آیا، میں نے اس کو 1 درہم دے دیا، لیکن یہ میں نے صرف دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ میں نے اس درہم پر کوئی نیکی نہیں پائی، بس اتنا ہوا کہ میں اس کا ثواب نہیں پا سکا۔ مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی دنیا میں شہرت تو ضرور ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دوستو، توبہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ توبہ کا وقت بہت دراز ہوتا ہے، لیکن جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بڑا گنہگار شخص تھا، اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، اب تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی سابقہ تمام تر برائیوں کو ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا، چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اور آگے بڑھا۔ ایک تیسرے راہب کے پاس پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ اب توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس قاتل کے مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک چوتھے راہب کے پاس آیا، اس نے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ اس راہب نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اب توبہ کر اور پھر اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فلاں مقام کے دیر میں جا کر وہاں کے عابدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی یہ بات سن کر اس کو امید بندھی
اور اس نے توبہ کر کے اس دیر کی راہ لی۔ جب وہ درمیانی راستے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا اور اس کی روح وہیں راستے ہی میں قبض کر لی گئی۔ اس کے مرنے پر عذاب اور رحمت کے فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا ان دونوں جگہوں کا فاصلہ ناپو۔ اگر یہ توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہو تو اس کو نیکیوں میں شمار کرو، ورنہ گناہگاروں میں۔ چنانچہ جب فاصلے کی پیمائش ہوئی تو ایک بالش توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص شدید بیمار ہوا۔ ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بیمار بے حس و حرکت ہو گیا۔ ہم نے اس کو مردہ سمجھ کر کپڑا ڈھانک دیا اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ جب ہم اس کو غسل دینے کے لیے اٹھانے گئے تو اس نے حرکت کی۔ ہم سب نے کہا سبحان اللہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم مر چکے ہو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہنا شروع کیا بے شک میں مر چکا تھا۔ مرنے کے بعد مجھ کو میری قبر میں لے گئے۔ ایک خوبصورت اور خوشبودار آدمی نے مجھ کو قبر میں رکھ دیا۔ اچانک ایک کالی بدبودار عورت نمودار ہوئی اور اس نے میری برائیاں ایک ایک کر کے اس طرح گنانی شروع کی کہ میں اس سے شرمسار ہونے لگا۔ عورت سے میری بحث ہوتی رہی۔ عورت نے کہا اچھا چل، ہمارا جھگڑا وہاں طے ہوگا۔ چنانچہ میں چلا اور ایک کشادہ گھر میں داخل ہوا جس میں چاندی کا ایک چبوترا تھا۔ اس کے گوشے میں مسجد تھی اور ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نمازی نے نماز میں سورہ نحل پڑھنی شروع کی اور پڑھتے پڑھتے کسی آیت پر اٹک گیا۔ میں نے اس کو لقمہ دے دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے دریافت کیا کیا تجھے یہ صورت یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ اسی وقت وہ کالی عورت جلدی سے اس کے پاس آ کر کہنے لگی اس نے یہ برائی کی، وہ برائی کی، اور پھر وہ خوبصورت خوشبودار شخص بھی آ گیا۔ اس نے عورت کی تردید کرتے ہوئے میری خوبیاں گنانی شروع کی۔ اس پر اس مسجد کے ایک نمازی نے کہا بندے نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیوں کو درگزر فرما دیا۔ مزید کہا ابھی اس شخص کی موت نہیں آئی ہے، ابھی تو پیر کے دن اس کی موت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بیمار شخص نے کہا کہ تم لوگ اس واقعے کو سامنے رکھ کر خیال رکھنا، اگر میری وفات پیر کے دن ہوئی تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ ہے اور مجھے نجات ملے گی، اور اگر میں پیر کے دن نہ مرا تو سمجھنا میں نے جو کچھ دیکھا اور کہا وہ محض بیماری کا ہذیان تھا۔ چنانچہ وہ شخص پیر تک اچھا رہا اور پیر کے دن عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ قبر کی مٹی نطفے میں شامل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچے پر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جا چکی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو فرشتہ رحم مادر پر مقرر ہے وہ نطفے کو رحم سے لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے، پھر سوال کرتا ہے اے رب یہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے جواب میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ پیدا ہوگا تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے اے رب اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟
اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان باتوں کو جاننے کے لیے ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کو دیکھو۔ فرشتہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے جہاں رزق، نقش قدم، عمل اور عمر سب کچھ درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس زمین سے مٹی لیتا ہے جہاں یہ دفن کیا جائے گا، اور اس مٹی کے ساتھ نطفے کو گوندتا ہے۔ اس کی تصدیق میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور تم کو پھر اسی میں لوٹا دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ پورا بچہ نہیں ہوگا تو اس نطفے میں جان نہیں پڑتی، اور اگر اس کا پیدا ہونا فرمایا تو فرشتہ اس کے مذکر و مؤنث، نیک و بد، عمر و رزق کا سوال کرتا ہے جو لوح محفوظ میں ملتا ہے۔ وہ پیدا ہو کر اپنے گھر والوں میں رہتا ہے، لیکن موت کے بعد اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی نطفے میں شامل ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی موت جس زمین پر مقدر ہے تو وہ جگہ کتنی ہی دور ہو وہاں لے جانے والی ضرورت بھی مقدر کر دی جاتی ہے۔ بندہ وہاں جاتا ہے اور پھر وہیں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ زمین روح سے کہے گی، یہ وہ جسم ہے جو میرے پاس تو نے بطور امانت چھوڑا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پاس دفن کیا کرو، کیونکہ مردہ برے پڑوسی سے اسی طرح ایذا محسوس کرتا ہے جس طرح زندہ آدمی برے پڑوسی سے ایذا پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن نافع مزنی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا اور دفن کیا گیا۔ ایک آدمی نے اس میت کو خواب میں دیکھا، گویا وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو بڑا غم ہوا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس آدمی نے اس میت کو خواب میں دیکھا۔ اس مرتبہ ایسا معلوم ہوا گویا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس آدمی نے میت سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ہمارے درمیان ایک آدمی کو لوگوں نے دفن کیا ہے۔ اس نیک آدمی نے اپنے 40 پڑوسیوں کے لیے سفارش کی اور میں بھی انہی 40 میں شامل ہوں، اس لیے میرے ساتھ جنتیوں والا معاملہ کیا گیا۔ حضرت معاویہ بن سالم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو وصیت کی کہ میری قبر زیادہ گہری نہ کھودنا، کیونکہ زمین کا اوپری حصہ بہتر ہے اور نچلا حصہ شر سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ مردوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جنازے کو قبر تک پہنچانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ جب غم و اندوہ میں ڈوب کر لوگ اپنی میت کو قبر میں رکھ کر واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ فرشتہ قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر ان لوگوں کی پیٹھ پر مارتا ہے اور کہتا ہے، تم اپنی دنیا کی طرف واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے مردوں کا غم تم سے بھلا دے۔ چنانچہ لوگ واپس آ کر بہت جلد اپنی میت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مردے کی یاد کو یوں فراموش کر دیتے ہیں گویا ان میں اور مردے میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ حدیث میں منقول ہے
کہ ایک جوان آدمی نہایت غمگین عبد الملک رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا کہ میں اپنے گناہ کے سبب سے غمگین ہوں۔ عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا، تیرا گناہ آسمان و زمین سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پھر عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے کہا، تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے کہا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا، 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں۔ پہلا، میں نے ایک قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا۔ حاطف غیبی نے آواز دی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس حاطف نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا واقعہ، میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ حاطف غیبی نے پکار کر مجھ سے کہا کہ تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ حاطف نے کہا، یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا۔ تیسرا واقعہ، میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا، یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ چوتھا واقعہ، میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ حاطف غیبی نے آواز دی اور کہا کہ تو مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں قوت نہیں۔ حاطف نے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ پانچواں واقعہ، میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے پکار کر کہا کہ تو اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر حاطف نے خود بتایا کہ یہ کھلنڈرا تھا، شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر کوئی ایک مقتول ہو جاتا ہے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جاتے ہیں۔ پوچھا، کیا قاتل تو قاتل ہے، مقتول کیوں آگ میں جاتا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی تو قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا،
ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ عبد الباسط نامی ایک شخص قاضی شہر کا چپراسی تھا۔ وہ شروع میں بہت غریب تھا، مگر اس نے ناجائز ذرائع سے خوب دولت سمیٹی، لیکن جب وہ مر گیا اور دفن کر دیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر ذرا سی کھل گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر کے اندر ایک بڑے سانپ کو اس کی لاش سے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے ڈر کر قبر پر مٹی ڈال دی اور عبرت لے کر گھر لوٹے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا فرما دے اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے، اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑی بول اٹھی کہ اے روح اللہ، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ نے پوچھا، تو اس دنیا میں کون شخصیت رکھتا تھا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس زمین کا بادشاہ تھا۔ 1000 برس زندہ رہا، 1000 اولاد مجھ سے ہوئیں، 1000 شہر فتح کیے، 1000 لشکروں کو شکست دی اور 1000 بادشاہوں کو قتل کیا۔ بالآخر اس فاتح زمانے کو موت آئی۔ میں نے اچھی طرح یہ معلوم کر لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور حرص و طمع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس نے سورہ ملک کو ہر رات پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کے دل میں بجز سورہ تبارک الذی کے اوپر کوئی حصہ قرآن کا نہ تھا۔ جب وہ شخص قبر میں رکھا گیا تو ایک فرشتہ اس کے پاس آیا۔ سورہ تبارک الذی اس شخص کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے کہا، بے شک تو خدا کی کتاب کا جزو ہے اور میں تیری ناخوشی کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں تو اس مردے کے لیے یا خود اپنی مرضی کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر تو اس مردے کو بچانا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں جا کر اس کی سفارش کر۔ یہ سن کر سورہ رب کے حضور گئی اور درخواست کی کہ اے خدا، فلاں شخص نے تیری کتاب میں سے مجھ کو پڑھا، تو کیا پھر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا، حالانکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں؟ اگر تیرا ارادہ اس کو عذاب دینے کا ہے تو مجھ کو اپنی کتاب میں سے مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بہت خفا ہو گئی ہے۔ سورہ کہتی ہے کہ مجھے حق ہے کہ میں اس صورتحال سے خفا ہو جاؤں۔ پھر خدا فرماتا ہے، اچھا جا، میں نے اس کو اور تجھ کو بخشا، تیری سفارش اس کے حق میں قبول کی۔ سورہ اپنے مردہ ساتھی کے پاس آتی ہے اور فرشتہ عذاب کو جھڑک کر وہاں سے ہٹا دیتی ہے۔ پھر سورہ اپنا منہ اس مردے کے منہ پر رکھتی ہے اور کہتی ہے، مرحبا، مبارکباد ہے اس منہ کو جس نے بار بار مجھے پڑھا، مرحبا اس سینے کو جس نے مجھے یاد رکھا، مرحبا ان پاؤں کو جو میری تلاوت کو کھڑے ہوئے۔ اسی طرح سورہ تبارک الذی قبر میں تسلی اور انسیت کی باتوں سے
مردے کی وحشت اور خوف کو دور کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو لوگوں کا یہ حال ہوا کہ چھوٹے بڑے آزاد غلام غرض تمام لوگوں نے سورہ تبارک الذی کو یاد کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ کا نام منجیہ رکھا، یعنی نجات دینے والی۔ اور دوستو اب سنیے ایک خراسانی کا واقعہ۔ حضرت حامد بن یحییٰ بن سلیم سے مروی ہے کہ مکہ میں ایک خراسانی شخص تھا۔ یہ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس محفوظ رکھتا اور بوقت ضرورت دے دیتا۔ ایک شخص 10,000 اشرفی اس کے پاس رکھ کر بطور امانت کہیں چلا گیا۔ اسی دوران خراسانی کی موت ہو گئی اور اس نے امانت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی کیونکہ اولاد امانت دار نہیں تھی۔ امانت اس نے زمین میں دفن کر دی اور مر گیا۔ جب امانت کا مالک آیا تو مرحوم کے بیٹوں سے پوچھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر کار اس نے علماء کی طرف رجوع کیا۔ علماء نے کہا کہ خراسانی کی امانت داری دیکھ کر ہم کو گمان ہوتا ہے کہ وہ جنتی شخص تھا، اور ہم کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اہل جنت کی روحیں زمزم میں جمع ہوتی ہیں۔ جب آدھی رات گزر جائے تو زمزم کے پاس جا کر کنارے پر کھڑے ہو جانا اور خراسانی کو آواز دینا اور اس سے امانت کے بارے میں دریافت کرنا، امید ہے کہ وہ کوئی جواب دے گا۔ چنانچہ وہ زمزم پر گیا اور اس نے 3 بار خراسانی کو آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ ناکامی کا حال واپس آ کر انہی علماء سے کہا تو سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ علماء نے کہا، افسوس، ہمارا گمان ہے کہ وہ خراسانی دوزخی ہے، اس لیے اہل جنت کی روحوں کے پاس اس کی روح نہیں ہے۔ اچھا اب تو یمن کی طرف جا، وہاں ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے، اور اس میں ایک کنواں ہے جس کو باہوت کہتے ہیں۔ اس میں دوزخیوں کی روحیں جمع رہتی ہیں، وہاں جا کر آدھی رات کو آواز دے، وہاں جواب ملے گا۔ وہ شخص وہاں گیا اور خراسانی کا نام لے کر پکارا اور اپنا نام بھی لیا کہ میں فلاں شخص ہوں۔ پہلی ہی آواز میں خراسانی نے جواب دیا اور امانت کے بارے میں کہا کہ تیری اشرفیاں میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے ہیں۔ اس نے آ کر چوکھٹ کے پاس زمین کھودی تو امانت نکل آئی، اور خراسانی نے جو بات بتائی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت شیخ عمر بن الغالظ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی کہ میں ایک شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ یہ شخص بڑا بزرگ تھا۔ جب ہم نے ان کی نماز جنازہ ادا کر لی تو ہم نے دیکھا کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان پوری فضا پرندوں سے بھر گئی۔ پرندوں میں سے ایک بڑا پرندہ اترا اور اس نے اس شخص کو نگل لیا۔ اس کے بعد پرندہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس واقعے پر جب حیرت کا اظہار کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ تو تعجب نہ کر، یہ شخص بڑا عابد و زاہد تھا، اس کو شہید کا درجہ ملا ہے، اور شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں چرتی پھرتی ہیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو کر پہاڑ پر خدا کی یاد کیا کرتا تھا۔ وہ اتنا خدا رسیدہ تھا کہ جب قحط نازل ہوتا تو آبادی کے لوگ اس کے پاس حاضر ہو کر دعا کراتے اور اس کی دعا سے بارش ہوتی تھی۔ جب اس بزرگ کی وفات ہوئی تو لوگ اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران ایک تخت بدلی میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا، اور پھر وہ تخت اس بزرگ کے پاس آ کر اترا۔ تخت کے ساتھ ایک آدمی بھی اترا۔ اس نے بزرگ کی لاش کو
اس تخت پر رکھ دیا، پھر تخت آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ لوگ اس تخت کو دیکھ ہی رہے تھے کہ آسمان کی بلندیوں میں وہ غائب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح وفات کے بعد اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، وہ بغیر قرض ادا کیے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، اسی درمیان ایک جنازہ آیا اور آپ سے نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس مردے کے ذمے کوئی قرض ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں۔ فرمایا، ایسا شخص جس کے اوپر قرض ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی روح تو قبر میں معلق ہے، آسمان پر نہیں چڑھ سکتی۔ اگر کوئی شخص اس کے قرض کا ضامن ہو تو میں نماز پڑھوں، ورنہ نہیں، کیونکہ میری نماز جنازہ اسی کو اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے جبکہ کوئی اس کا قرض ادا کر دے یا ادا کرنے کی ضمانت لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دریافت کیا، کیا اس جگہ کوئی قبیلہ حزیل کا آدمی موجود ہے؟ تمہارا بھائی جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے کیونکہ وہ مقروض ہے۔ حضرت شبان بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ اور عبد الواحد بن زید ایک جہاد میں جا رہے تھے، اچانک ان کا گزر ایک چوڑے اور گہرے کنویں پر ہوا۔ اس کنویں کے اندر سے کراہنے کی آواز آئی۔ تحقیق حال کے لیے ایک آدمی کنویں میں اتر کر دیکھا کہ ایک آدمی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پانی ہی پانی ہے۔ اس تخت نشین سے پوچھا گیا کہ تو جن ہے یا انسان ہے؟ اگر انسان ہے تو اپنی حقیقت بیان کر۔ اس نے کہا کہ میں انطاکیہ کا بادشاہ ہوں اور محض ایک انسان ہوں۔ میری وفات کے بعد اس جگہ مجھے قید کر دیا گیا ہے کیونکہ میرے ذمے قرض ہے۔ میرا بیٹا انطاکیہ میں ہے، وہ نہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور نہ میری طرف سے قرض ادا کرتا ہے کہ میں رہائی پاؤں۔ یہ حال سن کر وہ شخص جو کنویں میں تحقیق حال کے لیے اترا تھا باہر آیا اور اپنے ساتھی سے ماجرا بیان کیا۔ دونوں نے طے کر لیا کہ چل کر جہاد کریں گے اور مال غنیمت سے اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قرض ادا کر دیا۔ واپسی پر کنویں کے پاس آئے تو وہاں وہ کنویں میں موجود نہیں تھا، وہیں وہ لوگ سو گئے۔ آخر خواب میں وہ آدمی آیا اور کہا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے قرض ادا کر دیا، اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں اور عزیزان اکرام، موت در موت کے بعد کے حالات و واقعات ابھی آپ نے صحیح روایات کی روشنی میں سنے۔ اگر آپ کو یہ تقریر پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔